دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال آیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہیں۔ دیکھیں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 2 یا 3 روز مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھائی آپ نے، اور اس کے بعد آپ باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ آپ باہر تشریف فرما ہوں گے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرات صحابہ کرام کھنکھارنے لگے، اور وہ آواز آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچا۔ آپ باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے اس شوق کو اور محبت کو، جو تراویح کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اس کو دیکھ کر کے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس کو باجماعت آگے چلائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 20 رکعت کو فرض نہ کر دے، اور جب فرض ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ادا نہ کر سکو گے، یا آنے والی امت اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے میں باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، اور پھر اپنے اپنے طور پر صحابہ کرام پڑھتے رہے، اور 20 رکعت ہی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر جماعت کے اپنے گھر کے اندر ہی یا مسجد میں 20 رکعت ہی پڑھتے رہے، لیکن جماعت آپ نے نہیں کرائی۔ تو 20 رکعت کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، حضرات صحابہ کرام سے بھی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے دیکھا کہ الگ الگ جو ہیں یہ نمازیں چل رہی ہیں، ایک مسجد کے اندر کوئی ایک کونے میں چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کونے میں چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن 20 رکعت ہی ہو رہی ہے۔ تو اس پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آج کے بعد ایک مسجد کے اندر ایک امام پڑھائے گا، اور سارے اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں گے، اور 20 رکعت نماز ہوگی۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا، اس پر کسی بھی ایک صحابی نے نکیر نہیں فرمائی، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بات گوش گزر کریں کہ جب بھی کوئی صحابی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے متعلق، آخرت کے متعلق کوئی وعید بتائی، یا کوئی کسی عمل کی تعداد بتائی، یا کسی عمل کی فضیلت اگر کسی نے بتائی، تو وہ کبھی بھی اپنے طور پر نہیں بتا سکتے۔ اگر ایسی کوئی فضیلت یا کوئی تعداد بتاتے ہیں یا کوئی وعید بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگا، اس بات کا ان کے پاس کوئی اصل ہوگا، کوئی بنیاد ہوگا۔ تو ایسی قسم کی بات اگر صحابی سے منقول ہے تو وہ مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو یہ 20 رکعت کی تعداد متعین کی، تو ان کے پاس کوئی اصل، کوئی دلیل تو ہوگا نا، اور یہی اصل اور یہی بنیاد اور یہی ان کے پاس دلیل تھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی 20 رکعتیں پڑھتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لیکن اپنے اپنے طور پر چھوٹی چھوٹی جماعت، کسی مسجد کے کونے میں، دوسرے کونے میں، کوئی تیسرے کونے میں۔ تو ان کے پاس اصل تھی، ان کے پاس دلیل تھی، اور دلیل کی وجہ سے آپ نے فیصلہ فرمایا۔ علاوہ ازیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لینا مضبوطی سے، علیکم
بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو ان خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حقیقت میں اتباع ہے، حقیقت میں اسی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی سنت پہ چلنا نبی کی سنت پہ چلنا ہے، صحابہ کی کسی بات کی اتباع کرنا یہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرنا ہے۔ تو اس لیے 8 رکعت کا ثبوت نہیں ہے۔ غیر مقلدین اور اہل حدیث حضرات سے آپ پوچھیں کہ بھی ہمیں کوئی دلیل دیں، کوئی اس کا اصل بتائیں کہ 8 رکعت کب سے ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اور امت مسلمہ اور پوری امت کا اجماع، بلکہ صحابہ کے اجماع سے لے کر کے آج تک جو ہے یہ 20 رکعت تراویح جماعت کی صورت میں یہ چلتی آ رہی ہے، اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، نکیر نہیں کی۔ یہ چند سال گزرے ہیں کہ 40 50 60 سال گزرے ہیں کہ اس کے بعد یہ اہل حدیث حضرات کے رینک میں 20 رکعت جو ہیں تراویح ہے۔ لہذا اس سے گمراہی کی طرف آپ نہ جائیں، اپنے عمل کو بیکار مت بنائیں، اپنے عمل کو ضائع مت بنائیں۔ یہ متفقہ بات ہے، خود احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی یہ نماز 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ صرف 2 یا 3 روز، پھر اپنے طور پر گھر جا کے پڑھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے امت پر۔ اس وجہ سے سنن کبریٰ میں ہے، امام بیہقی نے لکھا ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دونوں کے اندر یہ حدیثیں آتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جماعت کے 20 رکعت تراویح پڑھی اپنے گھر میں، اور بغیر جماعت کے پڑھی، صرف اپنی امت کے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے۔ دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔